السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج جو کہانی میں سنانے والا ہوں اس کا عنوان ہے حساب کی سختی۔ خبر میں آخرت میں اللہ تعالی ہم سے حساب لے گا۔ ہمارے اپنے چھوٹے چھوٹے ہر ایکٹیویٹیز، ہر بات جو بھی ہم کیے ہیں، جو بھی سوچے ہیں، جو بھی کرے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں وہاں پر سامنے آئے گا، حساب کتاب ہوگا۔ تو اس کے بارے میں ایک کہانی بزرگوں نے ہم کو سمجھانے کے لیے، ہمارے بڑوں نے، اللہ والوں نے، ولیوں نے ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ ایک گاؤں میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ کون شخص وہ ہے جو زندہ قبر میں ایک دن رہنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی ایسا رہے گا تو میں اپنی حکومت میں سے آدھی حکومت، نصف سلطنت، آدھی حکومت میں اس کو دے دوں گا، بہت کچھ اور بھی دوں گا۔ کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ بہت زمانہ گزر گئے۔ ایک دن ایک فقیر تیار ہو گیا۔ وہ سوچا کہ میرے پاس تو صرف ایک گدھا ہے، میں ایک گدھے کا مالک۔ اس لیے وہ ہمت کر کے گیا کہ چلو جا کے دیکھ لیں گے، کیا بھی نہیں ہوگا۔ جب وہ زندہ قبر میں دفنا دیا گیا، فرشتے آئے، سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ فرشتوں نے پوچھا تیرے پاس کتنا مال؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، روز کما لیتا ہوں، کھا لیتا ہوں، کچھ دے دیتے ہیں لوگ، کھا لیتا ہوں۔ کتنے نوکر ہیں تیرے پاس؟ کہا کہ کچھ نہیں۔ کتنی دولت ہے تیرے پاس؟ کچھ نہیں۔ کتنے مکان ہیں تیرے پاس؟ کچھ نہیں۔ کتنے کار، کتنی گاڑیاں، کتنے فون؟ اس طرح سے سوال کرتے کرتے فقیر نے کہا کہ بھائی میں تو ایک فقیر ہوں، میں کیا حساب دوں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ چل اب گدھے کے بارے میں ہی سوال کر لیتے ہیں، تو صرف ایک گدھے کا مالک ہے نا، گدھے کے سوا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، چل گدھے کے بارے میں سوال کر لیتے ہیں۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ فلاں دن اتنے بجے گدھے کو چارہ دینا تھا، کیوں نہیں دیا؟ مارا مارا مارا، خوب مارا۔ پھر اس سے کہا گیا فلاں دن گدھے کو سخت پیاس تھی، تو نے پانی دیے بغیر اس کو تڑپایا، تو اپنے کام کی وجہ سے اس کو پانی پینے میں دیری کر دیا، کیوں ایسا کیا؟ خوب مارا گیا، خوب مارا گیا، خوب مارا گیا، زبردست مار پڑے۔ پھر کہنے لگے فلاں دن گدھے پر تو ظلم کیا تھا، اتنا زیادہ تو مار دیا تھا، چل اب اس کے بدلے میں تجھ کو مارا جائے گا، خوب مارا، خوب مارا۔ اس طرح ایک گدھے کی صحیح معنی میں حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے پوری رات، ساری رات پیٹا گیا، ساری رات پیٹا گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ وہاں سے اس کو نکال دیا گیا۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ بلکہ پورا کا پورا قلعہ، پورا محل، پورا کا پورا ریڈی تھا، ریڈ کارپٹ، لال کمبل کے ذریعے سے اس کا استقبال کیا گیا، مخمل کے ذریعے سے اس کا استقبال کیا گیا کہ دیکھو اب یہ آدھی حکومت لینے والا ہے۔ بادشاہ بھی دینے کے لیے بالکل پوری چیزیں تیار کر کے رکھا تھا۔ فقیر وہاں پہنچا، یہ سب کچھ دیکھا۔ فقیر نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو تعجب، سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے، سارے وزیروں کو حیرت ہوئی۔ تم کو بھی بچوں، تم کو بھی حیرت ہوتی ہوگی نا، کئی کو فقیر منع کر دیا بول کے۔ اب سوچو، ذرا سوچ کر دیکھو کہ کیوں منع کیا ہوگا۔ فقیر نے کہا، جب سارے لوگوں نے بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں منع کرتا ہے، تو اس نے کہا جب صرف ایک گدھا رکھنے سے، خالی ایک گدھا رکھ کر اس کو ڈھنگ سے نہیں دیکھ لینے کی وجہ سے مجھے اتنا پیٹا گیا، اتنا پیٹا گیا، ساری رات مار پڑتی رہی مجھے۔ تو اگر یہ سلطنت، یہ نوکر، یہ چاکر، یہ مال، یہ زیور، یہ دولت، یہ سب کچھ اگر مل جائے، کئی گھر، کئی کار، کئی گاڑیاں، کئی فون، اتنی ساری نعمتیں اگر مل گئی، پتہ نہیں خبر میں قیامت تک بھی مجھے روز روز پیٹا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے خبر میں خطرناک عذاب ہو، اس لیے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو بچوں، جو نعمتیں اللہ ہم کو دے کے رکھا ہے نا، ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنا۔ جن کے پاس، کسی دوسرے بچوں کے پاس ہمارے سے زیادہ اچھی چیزیں، ہمارے سے زیادہ چیزیں اگر ہیں، تو دیکھ کر جلو نہیں ٹپکانا، دیکھ کر رال نہیں ٹپکانا، دیکھ کر منہ نہیں کھول لینا کہ کیا ہمارے پاس نہیں ہے نا۔ جتنا اللہ تم کو دیا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، سمجھو۔ ہم کو جو ہم نہ دینا بہتر وہ اللہ جانتے ہیں، تو اس لیے جو جس کو دیتے ہیں اللہ، وہ اس کے حق میں، اس کے لیے وہی بیسٹ، وہی خیر، وہی بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو، تمام بچوں کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔